پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے 70 منٹ میں ایران کی مظلومیت کا رونا رویا تھا کہ ان بیچاروں کے اوپر بھی اب برا وقت آ گیا. باقی مسلمان ملکوں کا کام ہے کہ وہ ایران کو اس مشکل سے نکالے، اور اس کے لیے میں نے ایک فریم ورک دیا تھا. ظاہر ہی میرا موقف ہے، آپ کو بھی رائٹ ہے، آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. اب حیران کن بات ہے، وہ فرقے جنہوں نے ٹوائلٹ میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے وہ ہمیں آگے بتائیں گے کہ جی انجینئر صاحب ایران کے خلاف ہو گئے. جو بندہ پچھلے 17 سال سے گالیاں کھا رہا ہے سنیوں کی اس بات کے اوپر کہ دنیا میں سب سے توانا آواز اگر فلسطین کے حق میں کسی ملک کی ہے تو وہ ایران ہے، آج یہ اپنے ڈالرز بنانے کے چکر میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کو امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہوں. اندازہ کریں، یہ وہابی لوگ، چلے میں سب کی بات نہیں کرتا، وہابیوں میں بعض جو یزیدی ہیں، دیوبندیوں میں جو بعض ناصبی ہیں، بریلویوں میں جو بعض خارجی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایران کے رہنے والے لوگوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. آج میرے بکس کے اندر آ کر ایران کے حوالے سے مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں جناب ایران کے مخالفین کے ساتھ جا کر مل گیا. حالانکہ میں حقائق بتا رہا ہوں. اگر کوئی شخص پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ میں خدا نخواستہ پہلے اوور میں پاکستان کی 3 وکٹیں گر جائیں، ایک پاکستانی جب کہے گا یار بیڑا غرق ہو گیا ان کی ساری بیٹنگ کا، یہ انہوں نے بیٹنگ تیار کی ہوئی تھی، اب یہ میچ کیسے جیتیں گے؟ اس کے بعد کوئی بیوقوف پاکستانی بھی یہ رزلٹ نکالے گا کہ یہ جو بندہ کمنٹس کر رہا ہے یہ اصل میں انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. بتائیں مجھے ایمانداری سے. تو میں بھی یہی رونا رو رہا تھا کہ ایران کی اتنی سیکیورٹی، پہلی رات میں انہوں نے آپ کا آرمی چیف پھڑکا کے رکھ دیا، آپ کے پاسداران انقلاب کا چیف پھڑکا کے رکھ دیا، آپ کے ٹاپ کے 5 نیوکلیر سائنٹسٹ اڑا دیے کہ آپ کی سیکیورٹی کدھر گئی یار؟ اب آپ نے دیکھا انہوں نے درجنوں کی تعداد میں غدار پکڑے ہیں جو وہیں ڈرون بنا کے اڑا رہے تھے. آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں مین کیپٹل سٹی کے پاس اتنی بڑی جگہ کسی دشمن ملک نے لی ہو اور وہاں سے ڈرون اڑ کے لاہور سٹی کے اوپر یا اسلام آباد سٹی کے اوپر حملہ کر رہے ہو، تو ہم رونا نہیں روئیں گے کہ ہماری ISI کدھر ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم راہ کے ساتھ جا کے مل گئے؟ رونا رونے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مخالف کے ساتھ جا کے مل گئے. اللہ سے ڈر جائیں. تو میں تو یہ چیز ڈسکس کر رہا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے اپنا بوس نکالنا تھا اور شاید ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ یہ مزید ذلیل ہوں گے، کیونکہ جب یہ بولتے ہیں پھر میں مزید منجی ٹوکنا ہے نہ دی، پھر نہ دی چیکاں سمانا تک جاندی ہیں، چھاترل جا کے بچتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں جو خاموش ہو جاؤں گا. ہاں، پرانے بزرگ تو قبروں سے نکل کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور ان کی جائز اولادیں بھی دفاع نہیں کر سکتی ان کا. میں وہ ہوں کہ جس کا دفاع کرنے کے لیے مجھے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں ہر وہ جھوٹا الزام جو یہ لگاتے ہیں میں اس کو دفنا کے اللہ کے فضل سے جا رہا ہوں. میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی الزام لگے گا نا، اس کا جواب بھی میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروایا ہوگا. ہمارے اسٹوڈنٹس پرانی ویڈیوز میں سے نکال کے میمز بنا کے ان کو جواب دیں گے، اور میمز ان کو بڑی چبھتی ہیں، کہتے ہیں جی میمز بنا رہے ہیں. بھائی جب آپ کو علمی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو تفنن کے سٹائل میں ہی بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو. ایک جگہ مسکین سی شکل، آج اگر ہمیں اجازت ملے تو ہم اسرائیل چلے جائیں، کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ جا نہیں سکتے. بعد میں پتہ چلا کہ جی نیدرلینڈ کا پاسپورٹ نکلا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کہتے ہیں جی میں کیا کروں گا ادھر جا کے. بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح جا کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس وقت کہتے تھے تم ملے ہوئے ہو. اسی طریقے سے دوسرے صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے F-16 دے دیں میں اڑا لوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو تفنن کے طور پہ بات کی ہے کہ میں F-16 اڑا سکتا ہوں، حالانکہ کوئی تفنن نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پھر میرے اوپر بات کریں گے، اللہ کا فضل ہے میں اس بات کو رہنے دیں. وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں میں اڑا سکتا ہوں، اور دوسرا F-16 اڑا کے کیا کریں گے؟ آپ خود کچھ حملہ کر دیں گے. F-16 پہنچنے بھی نہیں دینا انہوں نے ادھر. اتنا آسان معاملہ ہے یار. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی مسلمان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ایک دفعہ اپنی شکل بھی شیشے میں دیکھنی چاہیے کہ یار انجینئر صاحب سچ بول کے اپنے موٹر بائک پہ بیٹھ کے گھر آ جائیں گے، اور ہم جھوٹ بول کر لوگوں کا لہو گرما کر اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بنا کر اپنی AC والی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے پاس آ جائیں گے. اسرائیل ہم نے بھی کوئی نہیں جانا اور انجینئر صاحب نے بھی جانا، لیکن گالیاں ساری انجینئر صاحب کو دینی ہے. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اور اس سے زیادہ مجرم وہ سٹوڈنٹس ہیں جو ان شیطانی وسوسوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وقتی طور پر. ویسے جو آپ کو نیچے کامنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے جعلی ہیں، وہ ہمارے کوئی سٹوڈنٹ نہیں. مجھے بتائیں ہمارا کوئی سٹوڈنٹ ہم سے کسی معاملے میں اختلاف رائے کرنے کے بعد چشتی رسول اللہ کو صحیح کہنا شروع کر دے گا؟
یا وہ کہے گا جی آندھا کے بعد میں اب تھانوی رسول اللہ کو بھی صحیح مانوں گا، آندھا کے بعد میں میاں کو بھی درست سمجھوں گا، قبروں سے فیض نچوڑنے کو بھی درست سمجھوں گا، اور اب سے میں جو ہوں وہ یزیدی بن جاؤں گا، آندھا سے میں قادیانیوں والی نماز دوبارہ شروع کر دوں گا بغیر رفع الیدین کے، اور بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے نماز کا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، وہ میں چھوڑ دوں گا، اور دوبارہ میں نے حنفی قادیانیوں والی نماز جو کہ حنفی بریلوی بھی پڑھتے ہیں اور حنفی دیوبندی بھی، وہ شروع کر دوں گا۔ ایسے ہوگا بھائی، یہ سارے جعلی ہیں، ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ صبح کے وقت اس نبی پر ایمان لے آؤ، شام کو اس کو چھوڑ جانا تاکہ اس کے ساتھی سے متنفر ہو جائے۔ اس وقت بھی جو بھولے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے یار اتنے بڑے بڑے یہودی، آخر کوئی وجہ تو ہوگی، پورا دن یہ بیٹھ کے نبی اسلام کی مجلس سنتے ہیں اور شام کے وقت کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا ہے، تو لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے تھے۔ ہم تو پھر بھی پیغمبر کے ڈاکی ہیں، پیغمبر کے ساتھیوں میں بھی ایسے کمزور ایمان والے لوگ موجود ہوتے تھے جو وقتی طور پر ڈگمگا جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بے نقاب کیا کہ یہ سازش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو اسٹوڈنٹس جعلی بن کے ہمیں علی بھائی سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات کو ٹھیک بھی ہو، اختلاف کے الفاظ کے چناؤ سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا مودودی رحمہم اللہ اجمعین، جن کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، ان سے میں نے کئی جگہ پر اختلاف کیا ہے، لیکن میری لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ میں جو اختلاف کر رہا ہوں اس میں میں اپنے ان استادوں کو آج بھی استاد مانتا ہوں اور ان کے لیے کیا رسپیکٹ کا میں نظریہ رکھتا ہوں، میری زبان بھی بتا رہی ہوتی ہے۔ لیکن نیچے کامنٹس کی انٹینسٹی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جعلی اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں بالکل اپنے بڑوں کی طرح، کہ صبح کے وقت نبی پر ایمان لے آؤ، شام کو چھوڑ جانا تاکہ اس کے ساتھی متنفر ہوں، اس قسم کی حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ بھائی تم آؤ کیمرے پہ اور بتاؤ صحیح بات، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کر کے بتاؤ۔ میں نے تو ابھی تک کوئی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی مولویوں کا فرنٹ مین، کوئی مولوی اسرائیل جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی خواہش تھی نا، اسرائیل تو اب بالکل ہمارے پڑوس میں آ گیا نا، ظاہر ایران کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، تو ایران کا بارڈر کراس کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جائیں لڑے۔ تم نے بھی صرف باتیں کرنی ہیں اور گالیاں مجھے نکالنی ہیں۔ بھائی ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں اگر ہم لوگوں کو اپنی خواہشات کو خبر بنا کر پیش کریں۔ جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل جماعت کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی خواہشات کو خبر بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اکیلا بندہ اندر جیل کاٹ رہا ہے، باقی اس کے نام کے اوپر ڈالرز بنا رہے ہیں، ہر عید کے اوپر اس کو چھڑواتے ہیں۔ لیکن میں نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ نہ تو اس کو یہ دوبارہ آنے دیں گے، نہ اسے الیکشن میں جیتنے دیں گے، اور نہ اسے یہ چھوڑیں گے۔ میری ساری بات درست نکلی، لیکن ابھی بھی لوگ پاگل ہیں انہیں یوٹیوبرز کے پیچھے، آرام کی کمائی ان کی، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور داڑیاں رکھ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ 3 سال بعد تو اب کم از کم اس پارٹی کے ماننے والوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طرح دین کے حوالے سے بھی یہ جھوٹے ہیں، لوگ منافقت کرتے ہیں۔ اب میں اس میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نام لوں گا تو پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کچھ لوگ واقعی دو رخی کر رہے ہیں، منافقت تو چلے سخت ورڈ ہو جائے گا، اور کچھ لوگ واقعی اپنے موقف کو درست سمجھتے ہیں ڈیویشن کی وجہ سے، ان کا مقصد دو رخی کرنا نہیں ہے۔ لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پریکٹیکلی دو رخی کا شکار وہ لوگ بھی ہیں جو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی دو رخی کا ہی شکار ہے۔ ان کو ہم چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی لیے جب میری وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے انہوں نے اپلوڈ کیے اور پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ میں حیران ہوں کہ میں کوئی بات کرتا ہوں تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، یعنی یہ مجھے ٹرمپ سمجھتے ہیں۔ یعنی دنیا میں چینج اگر آتی ہے تو ٹرمپ کے بولنے سے آتی ہے۔ رشیا بھی بیان دیتا ہے، چائنا بھی دیتا ہے، OIC بھی دیتی ہے، UNO بھی، دنیا کے سارے صحافی کہ جی ٹرمپ نے فرما دیا۔ یا ٹرمپ غوث وقت ہے یا پھر میں غوث وقت ہوں کہ میں کوئی بات کرتا ہوں۔ بھئی جب میں ایک جاہل مطلق ہوں، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، میری کوئی چندہ بک نہیں، میری کوئی مسجد نہیں، میرا کوئی مدرسہ نہیں، نہ میرے پاس حکومت ہے کہ میرے کچھ کرنے سے کچھ ہو جائے گا، میری بات کی اتنی اہمیت ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر ولاگز بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ انجینئر صاحب کی کریڈیبلٹی ہے۔ تو بھائی جو میں نے پوری بات کی ہے، مقدمہ کھڑا کیا ہے، آپ اس مقدمے کے اوپر بات کیا کریں۔ پک اینڈ چوز اگر میں قرآن سے کروں نا، قرآن میں درجنوں نہیں سینکڑوں آپ کو ایسی سٹیٹمنٹس دکھاؤں گا جو بالکل 180 ڈگری ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے بیان بدلتا رہتا ہے؟ ایسا نہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران کے اندر، اور دوسری طرف اسی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، تم ان سے شادی کر سکتے ہو، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، عورتوں کے بارے میں تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس سے زیادہ کوئی قریب تو نہیں ہو سکتا، تو میاں بیوی کی تو دوستی ہوگی، دشمنی تو آپ کر نہیں سکتے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لہٰذا یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بظاہر ہیں لیکن دونوں سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اب یہ ٹاپک نہیں ہے، میں انشاءاللہ کبھی اس کو بھی ٹاپک بنا کے ایک ایک چیز کا آپٹیمل سولوشن بتاؤں گا، اسے تطبیق کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ اب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے مقدمے میں کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر کسی کا محرک طے کرنا کہ جی یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہود و نصارہ کے اصل ایجنٹ تم ہو، تم چاہتے ہو کہ ایران کو ہلہ شیری دو تاکہ وہ امریکہ سے ٹکرائے اور امریکہ اس کا کچومر نکال دے، اور تم تو ایران والوں کو ویسے ہی کافر سمجھتے ہو، تم دیوبندیوں کے، بریلویوں کے اور وہابیوں کے ایجنڈے کے اوپر ہو، اندر سے تم یہ ہو، چاہتے ہو کہ ایران مر جائے، تو میں بھی یہ محرک طے کر سکتا ہوں نا، سٹوری بنانے کو تو کوئی بنائی جا سکتی ہے۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کو اس وقت کسی طریقے سے جنگ رکوانی چاہیے ورنہ کچومر نکال دیں گے، نکال دیا 800 کچومر انہوں نے، اب امریکہ بھی آ گیا جنگ میں اور کسی کی جرت نہیں، سب بیان دیں گے، تکلیف صرف ایران کے لوگ کاٹیں گے یا میرے جیسے لوگ جو مسلح ہیں وہ کاٹیں گے، یہ تو اسی والے قبروں میں بیٹھ کے ان کو تو ولاگ کرنے کا اور موقع مل جائے گا۔ پھر وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل نورا کشتی کر رہے ہیں، اصل میں ایران انہی کا ایجنٹ ہے، ان کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا، کیوں؟ وہ وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے خلاف بولنے سے ان کو لانتیں پڑیں گی، پھر یہ اپنے ان وہابیوں کے مدرسوں میں جا کے درس نہیں دے سکتے۔ اگر یہ مجھ سے مزاج ہو تو ان کے بارے میں بھی بولے نا، ان میں سے ایک وہ ہے جو پچھلے دنوں قادیانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوا نام لیے بغیر، چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر کے، اس نے تو باقاعدہ ویڈیو میں آگے کہا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے خلاف کسی موٹیویشنل اسپیکر کا کلپ نہیں آئے گا اس کی تصویر لگا کے، اور اس کا محرک بھی کوئی طے نہیں کرے گا، اور اگر میرے زور لگانے پہ کسی نے کوئی ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی نا تو وہ ایسے طریقے سے ریکارڈ کروائے گا کہ ان سے دوستی بھی نہ ٹوٹے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سائل بھائی ہیں ان کے ساتھ آن لائن پوڈ کاسٹ کی ایک مولویوں کے فرنٹ مین نے، جب سائل بھائی میرے بارے میں بول رہے تھے تو وہ کتنا انجوائے کر رہا تھا، جیسے ہی مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لیا اس کا فیوز ہی اٹھ گیا، وہ روکنا شروع ہو گیا۔ اب آپ کو پتا چل گیا ان کے سب کے چہروں کے نقاب اتر رہے ہیں، یہ چونکہ دین کے میدان میں تو فیل ہو چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ انجینئر صاحب نے جو توحید بیان کی ہے وہ کبھی کسی اہل حدیث نے بھی بیان نہیں کی، انجینئر صاحب نے جو اہل بیت کا دفاع کیا ہے وہ کبھی کسی شیعہ نے بھی نہیں کیا، انجینئر صاحب نے جو سنت کی اہمیت کے اوپر خلفائے راشدین کا مقدمہ لڑا ہے وہ کبھی کسی دیوبندی بریلوی نے بھی نہیں لڑا، اور انجینئر صاحب نے جو بخاری مسلم کا تعارف امت کو کروایا وہ کسی اہل حدیث نے بھی نہیں کروایا، تو اس میدان میں تو ہو گئے ہیں فیل۔ اب یہ اس طرح کی چیزوں میں اپنا لقمہ ڈال کے نا تو مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی، ہماری دعوت حق گلی گلی مسجد مسجد کریا کریا پہنچ چکی ہے، لوگ میرے کریکٹر سے بھی واقف ہیں، پورا ٹریک ریکارڈ ان کے سامنے ہے اور انہیں پتا ہے کہ حق بات انجینئر صاحب اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک رجز تمہارے سارے فرقوں کو بہا کے لے گیا، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹتے ہیں، انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا جی، او انجینئر صاحب پوری زندگی حسین کی باتیں کر رہے تھے، اب یزید کے ساتھ جا کے مل گئے۔ کبھی یہ کسی پولیٹیشین کو حسین بنا دیتے ہیں، کبھی کسی مذہبی پیشوا کو حسین بنا دیتے ہیں۔ آج کل ان کو نیا نیا شوق چڑھا ہے ایران کے ساتھ محبت کرنے کا، کن کو؟ جو ایران کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ان کو کہیں کہ ایران کے جتنے یہ پرانے بزرگ ہیں نا، امام خمینی سے لے کر ابھی تک، ان سب کو کہیں رحمہ اللہ، میں مانتا ہوں رضی اللہ عنہ بھی کہیں، علماء دیوبند نے المحند میں اپنے 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، تو تم امام خمینی کو کون رضی اللہ عنہ؟ میجورٹی تو شہید کا لفظ بھی نہیں بولیں گے، چند ایک بول دیتے ہیں وہ بھی تقیہ کرتے ہوئے، ان کی بوتھیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ مشکل سے نکال رہے ہیں۔ ابراہیم رئیسی صاحب شہید ہوئے، ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے، آپ جتنے یوٹیوبرز کو دیکھیں تو وہ کہیں گے جاں بحق ہو گئے، میں تو یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں، آپ داڑیوں والے ذرا دیکھیں دیوبندی وابی ٹائپ، کوئی بھی شہید کا لفظ نہیں بولے گا، جاں بحق ہو گئے۔ کوئی ایک آدھ شاید مل جائے آپ کو، وہ بھی ایک ایکٹنگ کرتے ہوئے مسکین سی شکل بنا کے بول دے، ادروائز ان کا دل نہیں کرتا۔ چلو آپ بولو، ابھی ساتھ رضوی صاحب کا بھی کل بیان آیا ہے، بس ڈھکے چھپے الفاظ میں پڑوسی ملک کو دے دیں، پڑوسی ملک کو، اینڈ پہ جا کے ایران کا نام بھی لیا، وہ بھی عجیب طریقے سے، نام بھی نہیں لیتے، ان کے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، ان کے فوج شدگان کو شہید بھی نہیں بولتے۔ ہمارے استاد
اور بزرگ طارق جمیل صاحب جو آج کل زیر عتاب ہیں رائے والوں کے، آپ ان کی آڈیوز دیکھیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نہیں بولیں گے، ہو سکتا ہے بول دیں آج کل جو صورتحال ہے، لیکن نہیں، یہ چیزیں عام بندے نہیں جج کر سکتے. یہ ہماری عقابی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چلاکی کر رہے ہیں. ممی ڈیڈی لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتا. ہم نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہے کہ مولویوں کی ساری جو خباستیں ہیں وہ عام بندے کو میں نے سمجھا دی ہے اللہ کے فضل سے. یہ خباستیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہیں سمجھتی، احمد دیدار صاحب کو نہیں سمجھتی، مولانا مودودی کو نہیں پتا تھی، کیونکہ اس سسٹم کے آؤٹ پٹ نہیں تھے نا وہ. میں تو رہی مولوی چا میں دائیں نہ دی. ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کو کیا پتا کہ مولوی کتنی خبیث چیز ہوتا ہے، یہ کہاں کا منافقت کرتا ہے. وہ بیچارہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا سیدھا سادہ مسلمان ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں دبکے ہیں تو مڑ سے آ کے دبکے ہیں، کیسے ڈرے ہوئے، کہتے دجال سے بڑا فتنہ آ گیا. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یار یہ پہلی دفعہ کسی نے ہمیں ہاتھ ڈالا ہے اور ہمارے بزرگوں کو ننگا کیا ہے، تو پھر یہ اس قسم کی منافقت کرتے ہیں. اچھا مجھے فائدہ ہوتا ہے، میں جب بولتا ہوں پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوئی، کسی نے جناب کلپ کاٹا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ایران گھٹنے ٹیک دے اور فوراً سے پہلے ڈیل کر لے. یہ بات جا کے میں نے کوئی 50 منٹ پوری تمہید بنا کے مقدمہ کھڑا کر کے اینڈ پہ کہا کہ فی الوقت جنگ رکوانے کے لیے اگر ڈیل آفر ہوتی ہے تو ایران ڈیل قبول کرے. کہتے ہیں دیکھیں ایران کو یہ بزدل بنا رہا ہے. اور بھائی یہ ڈیل ایران خود مانگ رہا ہے، شروع سے ایران کا تو موقف ہے کہ ہم نے یہ ڈیل لینی ہے. 2003 میں خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس میں سویلین مرتے ہیں. یہ میں نے گن پوائنٹ پہ مفتی اعظم ایران کو، جو پوری دنیا میں اس وقت 2 بڑے مرجے جو ہیں آیت اللہ سستانی اور خامنائی صاحب، ان میں سے ایک ہیں، میں نے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ آپ یہ فتویٰ دیں. پھر 2015 میں انہوں نے بارک اوباما جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، ان کے ساتھ ڈیل کی کہ ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم صرف انرجی کے لیے اسے یورینیم کو افزودہ کریں گے، انریچمنٹ کریں گے، اور وہ بھی اس لیول تک جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے ہم ایٹم بم تک نہیں لے کے جائیں گے. پھر IAEA کا حصہ بنے، NPT کے اوپر سگنیچر کیے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی نہیں کریں گے. یہ تو ٹرمپ جب 2018 میں آیا، اس نے آ کر ایران کی وہ ڈیل توڑ دی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایران کی اگر یہ ڈیل قائم رہی تو 10 سال کے اندر دنیا کی 5 بڑی اکانومیز میں ایران آ جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تیل اتنا ہے وہ تو اس دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں بغیر کسی اور چیز کے، حالانکہ اجناس بھی وہ اگاتے ہیں، باقی چیزیں بھی. ٹرمپ نے آ کے ڈیل توڑی تھی اسرائیل کے کہنے کے اوپر، وہی جو نیتن یاہو ہے جس کو اردگان صاحب نے اس دور کا ہٹلر ڈکلیئر کیا. ابھی بھی ایران ان سے ڈیل ہی کر رہا تھا. 5 دور ہو چکے تھے، چھٹے سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا، اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کامیاب ہوگی تو ایران سے زیادہ طاقتور ملک ہی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ انجینئر صاحب نہیں کہہ رہے تھے کہ ڈیل لو، یہ ایران کی خواہش تھی. اب یہ دیکھیں کیسا یہ بنا کے پیش کر رہے تھے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں گھٹنے ٹیک دو. کتنی 2 نمبری. اب آپ لوگوں نے جب خبریں سنی ہوں گی تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا. تمام ٹی وی چینلز یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، ایک ایک ویڈیو بیان چلا رہے ہیں اور حقائق بتا رہے ہیں. اور پاکستان کے میڈیا کو سلام ہے، انہوں نے اس مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا ہے. تمام ٹی وی چینلز، کوئی شک نہیں، پاکستان کا میڈیا سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ وہ میڈیا ہے جس کو کسی زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایک لاڈلے کے تھرو، جو آج کل جیل میں ہے، اسی چینل کو کہتے تھے یہ یہودیوں کا چینل ہے، جیو، یہ جیو ہے. چلیں آپ کے بڑوں کا ایک اور جھوٹ بھی آپ پہ کھل گیا. آج جیو کی خبریں دیکھیں، باقی چینلز کی بھی، جیو کا میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ بڑا چینل ہے، لگ رہا ہے مسلمانوں کا چینل ہے. جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے شہداء کے لیے شہید کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اور اس میں وہ کافی حد تک اس طریقے سے خبر کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ مسلمان انکریج ہوں، ڈسکریج نہ ہو، اور اس میں ظاہر بعض اوقات وہ حقائق بھی چھپا لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایران نے دنیا فتح کر لی ہے. وہ دوسرا اینگل اس طریقے سے نہیں پیش کرتا ہے. یہ بھی ان کی اپنی ایک محبت کا تقاضا ہے. میرے نزدیک تو یہ غلط ہے، دونوں طرف کی پکچر پیش کرنی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا محب الوطن ہونا، محب الاسلام ہونا تو ثابت ہے. جن لوگوں نے اب گالیاں نکالی تھیں ان کو شرم کرنی چاہیے. تو ایک ایک کر کے سارے جھوٹ کھل رہے ہیں، ان کے کوئی نہیں بچ رہا. تو اللہ سے ڈر جائیں، کسی کا محرک اس طریقے سے طے نہ کریں. تو میرا کلپ چلایا جو انجینئر صاحب جناب وہ کہہ رہے ہیں گھٹنے ٹیکتے، انجینئر صاحب تو یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آئرن ڈوم کی تعریفیں کرتے تھے. او بھائی آئرن ڈوم کی تعریف میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ جی اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ہے. میں یہ کہتا تھا کہ تم بابوں کے ڈوم بناتے رہے ہو سیمٹ کے، انہوں نے آئرن ڈوم بنایا.
کہتے ہیں انجینئر صاحب فیل ہو گیا. جناب جتنے میزائل پھینکے ہیں نا ایران نے, اس ٹائم غزہ بن جانا تھا اسرائیل نے اگر آئرن ڈوم نہ ہوتا. 100% تو پرفیکشن کوئی نہیں ہوتی, 90% سے زیادہ انہوں نے میزائل روکے ہیں. وہ تو اب امریکہ نے بھیج دیا, ریفل کریں گے پھر روکنا شروع کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے سارے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, سارے تو پاکستان بھی نہیں روک سکا, سارے تو امریکہ بھی نہیں روک سکتا, لیکن میجورٹی تو روکے. تو کہتے ہیں جی یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا تم بابوں کے ڈوم نہ بناؤ, آئرن ڈوم بناؤ. امریکہ تو اب گولڈن ڈوم بنا رہا ہے اپنے لیے. اس بات کو کس طریقے سے کر کے پریزنٹ کرتے ہیں. پھر میری پرانی ایک ویڈیو اٹھائی جی انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کا. او بھائی وہ تفنن پہ ایک بات ہو رہی تھی, ایک بندہ یوروشلم سے آیا, 1.5 سال پرانی میری ویڈیو, اور وہ کہہ رہا ہے کل ایران نے یہاں پھینکے تھے, اور اگر یہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو ہم تو یہاں UNO کی طرف سے ہیں, ہم مسلمانوں نے بھی مرنا تھا اس میں آ کے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار دیکھ لیں آپ کی حفاظت غوث پاک نے نہیں کی ہے, آئرن ڈوم حافظہ اللہ نے کر دی آپ کی حفاظت. ادروائز ایران کے جو بم ہیں وہ آپ کے اوپر بھی گرنے تھے. کہتے ہیں جی بالکل علی بھائی ایسا ہی ہے. یہ ایک بات ہو رہی, اس کو اٹھایا اور اس طرح انہوں نے کہا یہ تو یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہودیوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے بھائی جنہوں نے کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہود و نصارہ کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو قادیانیوں والی نماز سکھائی بغیر رفع الیدین کے. یہودیوں کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کا دفاع کیا, مناظرے لڑے. یہ اب میں شروع ہوا نا یہ گردان پڑنا, تو پھر ٹاپک آج والا رہ جائے گا. تو یہ 2 نمبر یہ چھوڑیں. جی انجینئر صاحب بات کرتے تھے حسین کی, تو آج وقت آیا تو یزید کے ساتھ جا مل گئے. کون ہے یزید جی؟ خام خواہ. پھر میں نے اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد ارادہ کیا کہ میں اگلی اتوار کو نا ان کی طبیعت صاف کروں گا. لیکن اسی دوران مجھ سے کچھ صحافیوں نے رابطہ کیا. میں کہ آ جاؤ. پھر خود نہیں میں نے رابطہ کیا, پھر تو کہ پلانٹڈ ہے. سب سے پہلے ہمارے جو بھائی ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب, کٹر PTI کے صحافی ہیں, آپ کو پتا ہے PTI میں چاند ایک اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان میں سے ایک وہ ہیں جو واقعی پڑھا لکھا بندہ ہے. اسٹوڈنٹ بھی ہیں دین کے حوالے سے, لیکن وہی اپنے پولیٹیکل لیڈر کو وہ ایک مہاتما بھی سمجھتے ہیں. ویڈیوز میں علیحدگی میں وہ ساری غلطیاں مانتے ہیں, کبھی کبھار کیمرے پہ بھی مان لیتے ہیں. انہوں نے رابطہ کیا کہ انجینئر صاحب اس طرح انٹرویو کر رہے ہیں, آپ کے کلپ بڑے وائرل ہو رہے ہیں, یہ وہ. میں نے کہا یار اگر آپ کے سوا کسی اور نے مجھے رابطہ کیا ہوتا تو شاید میں اس سے بات بھی نہ کرتا, لیکن آپ چونکہ ایک شریف آدمی ہو, مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات بھی سنو گے اور جو صحیح بات ہے اسے ایکسیپٹ کرو گے, تو ٹھیک ہے آپ رکھ لو پروگرام. تو منڈے کا ہم نے ان کو ٹائم دے دیا. ان کا جی میں تو فارغ ہوں گا فلاں ٹائم کے اوپر, تو اس طرح تو لیٹ ہو جائے گا, یہ تو پورا ہفتہ میرا بیزی ہے, تو آپ کوئی اسپیشل ٹائم ہمیں ایسا دے. پھر منڈے کے دیا ان کی مرضی کے مطابق. وہ میری 25 منٹ کی گفتگو ہے, وہ سارے سوال جو ایک پولیٹیکل جماعت ایران کی محبت میں نہیں, میرے بکس میں, اسی طریقے سے مولوی اور مولویوں کے فرنٹ مین ایران کی محبت میں نہیں, اپنے فرقوں کی محبت میں اور میرے بکس میں اٹھا رہے تھے, وہ انہوں نے سارے کیے ترکی با ترکی. ایک ایک بات کا میں نے جواب دیا, وہ ہم نے شیئر کروا دی تھی. جو باتیں انہوں نے کی میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں. اس کے بعد پھر ایک اور صحافی ہیں محمد قذافی صاحب, نیا دور کے اوپر, وہ ذرا نون لیگ کی سائڈ لیتے ہیں, انہوں نے رابطہ کیا. ان کو تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا یار تک نہیں بنتا, آپ پچھلی دفعہ بھی آئے تھے تو آپ پھر یہ کہنا شروع کر دیتے فلاں جگہ یہ ہو گیا, تو آپ اس کو نا ایک گیم بنا. ان کا جی نہیں میں جنرل سوال کروں گا, تو اس طرح پھر انہوں نے کیے. وہ بھی 35 منٹ کی آلموسٹ ویڈیو ہے, میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے. بالکل یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا پورا مقدمہ دیکھا کریں. میرا ماضی ہے, حال ہے, مستقبل کے لیے آپ عافیت کی دعا کریں. جو میں ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں وہ پورے کانٹیکسٹ میں ایک پورا مقدمہ ہوتا ہے. اس میں پک اینڈ چوز اگر آپ کرنا شروع کریں گے کوئی بھی نہیں بچے گا. نہ قرآن کا مقدمہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے نہ حدیث کا, اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں گے. پورے مقدمے کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی کا محرک پتہ چل جائے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.